پنجابی ہیں اور الہام انگریزی میں آ رہا ہے. حقیقت الوحی صفحہ 303، براہین احمدیہ کے صفحہ 480 481 کے حوالے سے یہ جو مرزا صاحب کا الہام ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. مرزا صاحب کو الہام ہوا آئی لو یو. بھائی رفیق صاحب یہ انگریزی ہے یا پشتو ہے؟ یہ دیکھ لیں سارے. نبی پنجابی، الہام انگریزی میں، اور الہام کیا آ رہا؟ آئی لو یو، آئی ایم ود یو، یس آئی ایم ہیپی، لائف آف پین، آئی شیل ہیلپ یو، آئی کین وٹ آئی ول ڈو، وی کین وٹ وی ول ڈو، گاڈ از کمنگ بائی ہز آرمی، ہی از ود یو ٹو کل اینمی. آپ میرے بھائیوں، یہ مرزا صاحب کا ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں. نبی پنجابی اور الہام انگریزی. کیوں نہ ہوتا؟ انگریز نے جو پیدا کیا تھا. یہ چشمہ معرفت انہی کی کتاب ہے اور اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں، اپنی بات کی خود تردید کر رہے ہیں. کہتے یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ عمل ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو. اب میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دو چیزیں دی ہیں، ایک وحی اور ایک معجزات. جس طرح مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ مجھ پر وحی کا نزول بھی ہوتا ہے، اسی طرح مرزا صاحب نے معجزات کا دعویٰ بھی کیا. پورا نبی جو بننا تھا نا، نبی مکمل نہیں ہوتے تھے جب تک معجزات کا اعلان بھی نہ کرتے. اب خیر سے معجزات کا جو اعلان کیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. معجزات کبھی تو پہنچ جاتے تھے 2 لاکھ، کبھی کم ہو جاتے تھے، کبھی 10,000 پر آ جاتے تھے، کبھی پھر بڑھ جاتے تھے. یہ اندازہ کریں. اور بڑھتے بڑھتے جو اخیر میں مرزا صاحب نے جو سب سے زیادہ معجزات اپنے بیان کیے ہیں تحفہ گورڑیہ میں ان کی تعداد پیش کرتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو 10 لاکھ نشان عطا فرمائے تھے. نشان معجزے کو کہتے ہیں. اچھا میرے بھائیوں اور میرے قادیانی بھائیوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. چلو ہم مرزا صاحب کی اس بات کو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. کتنے معجزات کا دعویٰ کیا جی؟ زیادہ سے زیادہ معجزات مرزا صاحب نے جو اعلان کیا 10 لاکھ معجزات کا. اور مرزا صاحب کا عرصہ نبوت کتنا ہے؟ 7 برس. تو جی ٹھیک ہے، معجزات کی تعداد کتنی ہے؟ ایک دن میں کتنے معجزات ہوئے؟ کسی کے پاس کیلکولیٹر ہو تو نکال لیں. فضل شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کیلکولیٹر ہوگا، نکال لیں بے شک. اگر نہیں میں تو حساب آج کر کے آیا ہوں. میں آج اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، ایک دن میں 391 معجزات بنتے ہیں. ایک دن میں گھنٹے کتنے ہیں؟ تو گویا 24 گھنٹے میں 351 معجزات رونما ہوتے تھے. ایک گھنٹے میں کتنے ہوئے؟ 16 معجزات. ایک گھنٹے میں 16 معجزات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3.5 منٹ کے بعد معجزہ رونما ہوتا تھا. ہر 7.5 منٹ کے بعد تو حضرت صاحب پیشاب کرتے تھے. اب میں عقلی اور منطقی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر مرزا صاحب کے معجزات کو سامنے رکھیں تو ہر 3.5 منٹ کے بعد معجزہ رونما ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہر 7.5 منٹ کے بعد حضرت صاحب پیشاب کر رہے ہیں.
پیشاب بھی کرنا ہے، پاکی بھی کرنی ہے، طہارت بھی کرنی ہے، اور خدا کا خوف کرو۔ اور کیسے بندے کو نبی مان رہے ہو جو لیٹرین سے تو فارغ نہیں ہوتا؟ جتنے دعوے میں نے ان کی کتابوں سے پیش کیے، ان دعووں کے بعد یہ بات کلیئر اور واضح نہیں ہو گئی کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ تو پھر اب میں اپنی ابتدائی گفتگو میں آ جاتا ہوں کہ قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے دیکھو جی یہ مولوی تو دیکھو ان مولویوں کی مت ماری گی، یہ تو ہر ایک کو کافر کہتے ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج پر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، ذبیحہ بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کو پھر کیوں کافر کہتے ہیں؟ ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھو کہ نبی بدلنے سے امت اور قوم بھی بدل جایا کرتی ہے۔ یہ فرق ہے قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں۔ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے نبی، اس کا ایمان ہے، اب وہ اعلان کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں، تو گویا کہ وہ اس امت سے نکل کر مسیحی امت میں آ گیا۔ اور اگر کوئی عیسائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مان لے تو گویا وہ مسیحیت سے نکل کر امت محمدیہ میں آ گیا۔ اور اب جو امت محمدیہ میں آ کر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے گا تو وہ امت مصطفیٰ سے خارج ہو گیا۔ کیوں میرے بھائیوں فرق واضح ہو گیا؟ یہ ہے فرق قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں۔ یہ حوالہ میں نے شروع میں پیش کیا تھا کہ جو کلمہ پڑھے، جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، اس کو کافر اگر نہیں کہا جا سکتا تو یہی سوال ہم قادیانیوں سے کرتے ہیں کہ تم دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہو کہ ہم تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے نہیں، اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔